کیا قرآن کی سورت سورہ جن پڑھنے سے جنات آ جاتے ہیں؟ ضرور جواب دیجئے۔ دیکھیے قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ جن۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کا خصوصی طور پر ان کا ذکر کیا، اور یہ پوری سورت ہی سورہ جن کے نام سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن جب کوئی بندہ اکیلے میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے آگے پیچھے کوئی آ رہا ہے، یا رات میں اکیلے میں کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے۔ تو اس کی اصل کیا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، تو پاس میں ہی ان کی ایک گھوڑی بندھی ہوئی تھی، گھوڑی بندھی ہوئی تھی، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جیسے یہ بلند آواز سے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، تو وہ گھوڑی ہنہنانے لگی۔ تو گھوڑی کو ہنہناتا دیکھ کر انہوں نے جب گھوڑی کی طرف دیکھا تو وہ گھوڑی بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، یعنی بار بار اوپر کو منہ اٹھا رہی تھی۔ تو انہوں نے، یہ صحابی نے بھی اوپر کو منہ اٹھایا تو دیکھا کہ اوپر سے کچھ نور ایسا اتر رہا ہے، نور کی کچھ قندیلیں اتر رہی ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آسمان سے زمین کی طرف، ان کے گھر کی طرف، ان کے قریب آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے دوبارہ پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر ایسا ہی ہوا، گھوڑا ہنہنایا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ چیزیں بڑی قریب آتی جا رہی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا تو انہوں نے قرآن کریم کو بند کر کے رکھ دیا اور یہ سو گئے۔ اگلا دن آیا اور اگلے دن یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے رات کا سارا ماجرا آقا علیہ السلام کے سامنے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ساری زندگی میں میں نے ایسے عجیب و غریب بات نہیں دیکھی کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میری گھوڑی ہنہنانے لگی، تو میں نے بار بار اس کی طرف جب دیکھا نا تو وہ گھوڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، تو میں نے جب آسمان کی طرف میری نگاہ پڑی تو اوپر سے کچھ لوگ اتر رہے تھے، کچھ چیزیں نازل ہو رہی تھیں جو نوری تھیں، جن میں بڑی روشنی تھی، اور وہ قندیل ٹائپ میں چیزیں تھیں اور ہماری طرف آگے بڑھتی جا رہی تھیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، وہ اللہ کے فرشتے تھے اور وہ تمہارا قرآن سننے کے لیے تمہارے پاس آ رہے تھے، تمہارے قریب آ رہے تھے، اور اگر تم قرآن پڑھنا بند نہ کرتے اور قرآن کو پڑھتے رہتے تو غالب گمان یہ تھا کہ وہ فرشتے آ کر تم سے تمہارے بستر پر مصافحہ کرتے، یعنی تم سے آ کر وہ تم انہیں دیکھتے اور وہ تم سے آ کر مصافحہ کرتے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے قرآن کریم کا پڑھنا۔ تو جناتوں میں بھی اسی طرح سے اچھے ہوتے، برے ہوتے۔ تو کچھ بڑے قرآن کے عاشق جن ہوتے ہیں، جس طرح سے لوگ نیک ہوتے ہیں تو قرآن سننے کے بڑے عادی ہوتے ہیں۔ تو اگر جنات آ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو اس سے کوئی پرابلم نہیں، کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ جو فرشتے ہیں، بہرحال فرشتوں کا نزول ایسی جگہ پہ ضرور ہوتا ہے جہاں پہ قرآن کریم پڑھا جائے، اور اکیلے میں قرآن کریم کچھ لوگ کہتے ہیں مت پڑھنا ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھائی کچھ نہیں ہو جائے گا۔ قرآن کریم جیسی جو کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی جو کتاب ہے، جس کو بغیر سمجھے پر پڑھنے پر ثواب، جس کو دیکھنے پر ثواب، جس کو چومنے میں ثواب، جس کو ہاتھ میں اٹھانے میں ثواب، جس کا ترجمہ پڑھنے میں ثواب، جس کی آیت پڑھنے میں ثواب، تو اس قرآن کو آپ چھوڑے بیٹھے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اکیلے میں پڑھیں۔ تہجد تو انسان پڑھتا ہی اکیلے، نماز میں تو پڑھتا ہی پھر قرآن ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر ایسی کوئی جھجک کبھی لگ بھی رہی ہے نا تو آپ بالکل دماغ سے نکال دیں اور آپ سارا فوکس قرآن کریم کے پڑھنے میں رکھیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔